زمین پر آتے ہیں، اس بچے کے ماتھے پہ لکھے ہوئے تاریخ وفات کے وقت کو دیکھتے ہیں اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، اس کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے ملک الموت کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ ہر آدمی چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ موت سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں کہ وہ بچپن میں چونکہ ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور ملک الموت کا جو خوف ہے وہ اس کے روئیں روئیں میں اثر کر چکا ہوتا ہے، اس لیے ہر آدمی ساری زندگی موت سے ڈرتا رہتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر ایک بیری کا درخت بنایا ہے۔ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے جو ماتھے پہ تاریخ وفات کا وقت لکھا ہوا ہے وہی سیم اس درخت پر پتہ لگ جاتا ہے اور اس پر بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام ہر وقت اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، جو پتا پیلا ہو کے نیچے گر جاتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس کے مطابق نیچے زمین پہ آتے ہیں، اس بندے کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ان کو وہ بندہ مل جاتا ہے ادھر سے پتے کو دیکھتے ہیں اور ادھر سے اس آدمی کے ماتھے کو دیکھتے ہیں، جب دونوں ٹائم آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موت باقاعدہ اللہ کے ضابطے کے مطابق انسانوں کو آتی۔ افلاطون ایک بڑا سائنسدان گزرا ہے، یہ سائنس کی کتابوں میں بہت سارے اس کے کلیات اور فارمولے طالب علموں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ معروف ہے کہ اس نے دنیا میں ہر چیز کا علاج بنایا۔ اسے ایک دن یہ بات سوجھی کہ دنیا میں ہر چیز کا علاج بنایا ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ موت کا بھی علاج بناؤ۔ تو اس نے کیا کیا، 10 مجسمے تیار کیے جن کی شکل افلاطون سائنسدان کی شکل کے بالکل مشابہ تھی۔ کوئی عام آدمی یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ افلاطون کھڑا ہوا ہے یا یہ مجسمہ کھڑا ہوا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آیا، حدیث میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ملک الموت انسانوں کے پاس انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ جب روح لے کے چلے جاتے، بندہ مر جاتا، لوگ اکٹھے ہوتے، ورثاء سے پوچھتے کیا ہوا، تو وہ شکایت کرتے تھے کہ وہ آیا ہمارے آدمی کی روح لے کے چلا گیا۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کی کہ یا اللہ، حکم تو میں تیرا پورا کرتا ہوں اور تانے لوگوں کے سنتا ہوں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو مخفی فرما دیا۔ آتے ہیں، روح لے جاتے ہیں، مگر نظر نہیں آتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ملک الموت انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ملک الموت علیہ السلام آئے، مجسموں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ 10 مجسمے ہیں، 11واں افلاطون ہے، درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ عام آدمی کو پتہ نہیں ہے مجسمہ کون سا ہے، افلاطون کون سا ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے یہ کہا، اے افلاطون بڑا عقل مند تھا، لیکن آج ایک غلطی تو بھی کر گیا ہے۔ جب یہ کہا تو افلاطون نے جلدی سے کہا، میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ انہوں نے کان سے پکڑ کے باہر نکال لیا، بس یہی غلطی کی ہے جو تو بول پڑا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا علاج ہے۔ موت سے بچنے کے لیے نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی گولی ہے، نہ کوئی ٹیکہ ہے، نہ کوئی مالش ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ دنیا میں میرے عزیزو موت سے بچنے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور انسانوں کو آتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ موت کے لیے کوئی بیماری ضروری نہیں ہے، موت کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، موت کے لیے معذور ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو بھائیو دوستو اور بزرگوں، جب موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہاں پردیسیوں کی طرح ہم نے رہنا ہے اور ہمارا اصل گھر چونکہ آخرت ہے، تو اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اصل محنت ہے تعزیتی پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ جب زمین نرم ہوتی ہے تو بیج کو قبول کر لیتی ہے۔ تعزیت کے حوالے سے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بات کی جائے جو ہمارے فائدے کی ہو۔ درد ہمیں سر کو ہے اور ہم آدمی کا آپریشن کر رہے ہیں تو یہ ہمارا آپریشن کرنا بیکار ہے، کیونکہ مرض اور تھا، علاج اور کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے تعزیت کے حوالے سے کہ جو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے، معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اس پر اگر بات ہو جائے اور ایک آدمی بھی مسجد کی چار دیواری کے اندر یہ بات سن کر عزم لے کے چلا گیا کہ انشاءاللہ میں عمل کروں گا، تو مرنے والوں کو اور مرنے والی کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ بھائیو دوستو اور بزرگوں، ایک قول ہے
کہ غریب آدمی اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اپنے مکانوں کی کچی دیواروں پر سفیدی کر دیتے ہیں. جب بارش آتی ہے تو وہ ساری سفیدی نیچے گر جاتی ہے، اندر سے اصلی حالت باہر آ جاتی ہے. یا آپ یہ مثال لے لیں، غبارہ اتنا سا ہوتا ہے، ہوا بھر کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، ہوا نکلتی ہے تو پھر اس کا سائز اصل اتنا ہو جاتا ہے. انسان اصل میں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. انسان دنیا میں آتا ہے، اپنے ساتھ قوم کے کتنے القابات لگاتا ہے، اپنے عہدے کے کتنے القابات لگاتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وہ سفیدی اتر جاتی ہے، غبارے کی ہوا نکلتی ہے، اندر سے حقیقت کیا نکلتی ہے؟ ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، لاش منچنا آباد سے کراس کر گئی ہے، میت بہاول اگر اسپتال والوں کو ڈسچارج کر دی ہے، اصلی حالت باہر آ جاتی ہے جو ڈیڈ باڈی ہے، جو لاش ہے اور میت. انسان اپنی زندگی میں کتنے اپنے ساتھ دم چھلے لگا کے موت آتی ہے، اللہ کے فضل سے سارے جھڑ کے نیچے کر جاتے ہیں، حقیقت باہر آ جاتی ہے. تو ہم سارے یہاں بھائیو مسافر ہیں. اگر ہمارے والدین اب و اجداد یہاں نہیں رہے تو ہم بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے. تھوڑی سی ہماری زندگی ہے، آج آئے ہیں کل واپس چلے جائیں گے. اس تھوڑی سی زندگی میں کچھ کام کرنے کے ہیں ان کو کر گزریں، اور کچھ نہ کرنے کے ہیں ان کو نہ کریں. اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہے کیا؟ نماز ایسی چیز ہے جب انسان پڑھتا ہے تو ہر قسم کی برائی سے اور گناہوں سے اور فوش کاموں سے باز آ جاتا ہے. صلاح عربی کا لفظ ہے، اس کے بے شمار معنیوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کسی ٹیڑھی چیز کو آگ کی حرارت سے سیدھا کرنا. اس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں. جب انسان ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، زبان ٹیڑھا بولتی ہے، کان ٹیڑھا سنتے ہیں اور دماغ ٹیڑھا سوچتا ہے، ہاتھ ٹیڑھے کام کرتے ہیں، پاؤں ٹیڑھے چلتے ہیں. الغرض جب انسانی جسم غلط کام کرتا ہے تو انسانوں کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا کام عطا فرمایا ہے اس کا نام نماز ہے. ایک صحابی تشریف لائے، میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. نماز دین کا ستون ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ستون کی کتنی اہمیت ہوتی ہے بلڈنگ کے اندر. اور آپ نے فرمایا کہ نماز کی حیثیت ہمارے اسلام کے اندر ایسی ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر سر کی حیثیت ہے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آدمی کا سر نہیں ہے اور پھر بھی وہ چل پھر رہا ہے. جس طرح سر کے بغیر انسان نہیں، اسی طرح نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز بتلائی جاتی تھی اس کا نام نماز تھا. آج خدا نہیں خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. ہمارے پاس مسلمانوں والی نشانی کوئی نہیں. کل ایک دوست نے کہا فیصلہ آباد میں ایک حادثہ ہو گیا، پتہ نہیں چلا مسلمان ہے کافر ہے، خطرے دیکھ کے پتہ کیا گیا. آپ اندازہ کریں ہمارے پاس پہچان ہی کوئی نہیں ہے. جو کفار کا حلیہ وہ مسلمانوں کا حلیہ. جیسی کفار کی زندگی ویسی مسلمانوں کی زندگی، جیسے کافروں کا لباس ویسے مسلمانوں کا لباس. پتہ نہیں چلتا مرنے والا حادثے میں یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام نماز ہے. ایک بات عرض کر دوں، وقت چونکہ تھوڑا ہے، نماز کتنی بڑی اہم چیز ہے. فقہا نے لکھا ہے ایک آدمی کشتی میں سفر کر رہا ہے، خدا نے خاصہ تو گیا نہیں آئی، کشتی الٹ گئی، سارے مسافر پانی کے اندر غوطے لگا کے مر رہے ہیں اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا ہے. اگر یہ مرنے والا پوچھتا ہے شریعت سے اور اسلام سے کہ مجھے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ تمہیں پانی کے اندر ڈوب کر مرتے مرتے بھی نماز کی نیت کرنا ہوگی. جب اس اتنی بڑی پریشانی کے عالم میں، جب کہ انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس حالت میں بھی اگر نماز کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے تو گھر جا کے سوچ لیجئے گا کہ باقی لوگوں کو نماز چھوڑنے کی اگر گنجائش مل جائے تو ضرور چھوڑنی چاہیے. میرا مشورہ ہے اگر نہ ملے تو پھر نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، کتنا علم سیکھیں، پتہ تو ہو کہ یہ جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے، یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹے کو دعائے جنازہ ہی نہیں آ رہی ہوتی، یا بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور باپ کو دعائے جنازہ ہی نہیں آتی. علم سکھایا جائے.
اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اتنی دیر ضرور ٹھہرو جیسے کہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور مکہ کے فقراء لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اور اتنی دیر میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مرنے والا جنت کی طرف جا رہا ہے یا دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ آج کل کے اعتبار سے 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر علم ہوگا تو مرنے والے کی قبر پر دفن کرنے کے بعد بیٹھیں گے، اگر علم ہی نہیں ہوگا تو سارے کہاں بھاگیں گے؟ علم سیکھا جائے۔ میت کو قبر میں اتار کر رخ کدھر کو کرنا ہے؟ میت کو قبر میں رکھنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ مٹی ڈال رہے ہیں میت پر، کم از کم 3 ڈالیں، ثواب ہے۔ اور دعا پڑھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ علم سکھایا جا رہا ہے امت کو۔ اور ذکر کی کثرت کی جائے۔ ذکر واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اتنا ذکر کیا جائے کہ انسان کا دل بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ سارا خلا نیکیوں سے بھر دے گا۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ جنت میں ایسا درخت لگائیں گے جس کا پھل جنتی ہمیشہ کھاتا رہے گا۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ اور جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں کہ صبح 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھو، اور شام کو بھی کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، تو روزانہ 2000 نیکیاں ملیں گی، 2000 گناہ معاف ہوں گے، 2000 درجات بلند ہوں گے۔ استغفار کیا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ ہیں، شام ہو گئی، رات ٹھہرنے کے لیے ایک مسجد نظر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مسجد کا خادم نکلا اور اسے کہا میں مسافر ہوں، رات قیام کرنا ہے۔ اس نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، انتظامیہ کی طرف سے اجنبی آدمی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ آگے چلے گئے، آگے کیا دیکھا؟ ایک ہوٹل ہے، وہاں پہ ایک نوجوان کام کر رہا ہے، اس کے پاس گئے، کہا مسافر ہوں، رات قیام کرنا۔ اس نے دیکھا بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے ٹھہرنے سے میرے ہوٹل میں برکت ہوگی۔ کہا ضرور ٹھہرے، بستر بچھا کے دیا۔ حضرت امام صاحب اوپر بیٹھ گئے، اپنے ذکر و اذکار شروع کیے، تو کیا دیکھا؟ وہ ہوٹل والا لڑکا کام بھی کر رہا ہے اور اس کی لب بھی ہل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دیکھا کام کر رہا ہے، لب بھی ہل رہے ہیں۔ تو اسے پوچھا میں تمہیں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم کام بھی کر رہے ہو اور کچھ پڑھ بھی رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں ہر وقت استغفار پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کے پڑھنے سے تمہیں کیا ملا ہے؟ اس نے کہا جی استغفار کے پڑھنے سے آج تک جو خواہش کی ہے پوری ہوئی ہے، جو دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی خواہش باقی ہے، چھوٹی سی دعا ابھی باقی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل وقت کے بہت بڑے محدث اور محقق ہیں، اللہ تعالیٰ میری ان سے ملاقات کرا دے، یہ میری خواہش ہے۔ فرمایا کہ لو یہ بھی پوری ہوگی، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ بارش آتی ہے، اللہ اولاد صالح دیتا ہے، قرضے اتر جاتے ہیں، صحت مل جاتی ہے، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکال دیتا ہے استغفار کی برکت سے۔ بچوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بنائے، یہ ہماری بہت قیمتی پراپرٹی ہے، ہماری اولاد کی شکل میں یہ ہماری لاکھوں کی پراپرٹی ہے اور یہ ہماری کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ ایک عورت کے خامند کا انتقال ہو گیا، وہ بڑی دیر تک یہ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ میرے خامد قبر کے اندر کس حالت میں ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد خامد خواب میں آئے، بیوی نے پوچھا سنا مرنے کے بعد کیا گزری؟ اس نے کہا جب سے دفن ہوا ہوں آج تک اللہ کے عذاب میں مبتلا تھا، آج جو تو نے بچے کو مسجد میں بھیجا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، تو قاری صاحب نے کہا بچے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب میرے بیٹے نے اعوذ کہا اللہ نے میرے قبر کے عذاب کو بند کر دیا۔ کتنی بڑی دولت ہے اولاد۔
خود نیک بنے، مہم چلائیں، نیک بنو، اولاد کو نیک بنو۔ ایک صاحب قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، بے ساختہ زبان سے نکل گیا سبحان اللہ، ہمیں دنیا میں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، قبر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کی آواز بند ہو گئی، آواز آئی تعجب نہ کر، اپنے سبحان اللہ کا اجر مجھے دے دے، میں 60 سال سے قبر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر تو لے لے۔ ان صاحب نے کہا اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے میں دنیا میں کثرت سے قرآن پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر مجھے قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی اجازت فرما دی، مگر 60 سال سے قرآن پڑھنے کے باوجود ایک نیکی نہیں ملی، کیونکہ میں مر چکا ہوں۔ آپ نے دنیا میں اور زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، اس کی وجہ سے زمین سے آسمان تک سارا خلا نیکیوں سے بھر گیا ہے۔ کتنی دعائیں موقع محل کی، چھینک آتی ہے۔ حسن یسین ایک بڑی مستند کتاب ہے دعاؤں کی، اس میں لکھا ہے چھینک آئے اور پڑھے الحمدللہ علی کل حال، ساری زندگی نہ کبھی کان درد ہوگا اور نہ کبھی دانت درد ہوگا۔ جمائی آتی ہے، ہاتھ رکھیں۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتا نیچے ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا جمائی آئے، سنت طریقہ ہے کہ بایاں ہاتھ رکھو، نہیں رکھیں گے تو شیطان اندر چلا جائے گا۔ بیان کے بعد انہوں نے کہا میری بھی بات ایک اس میں داخل کر لیں۔ کہتا رات میں نے میڈیکل کی بک میں پڑھا ہے جس آدمی کو جمائی آتی ہے اور وہ آگے ہاتھ نہیں رکھتا اور تازہ ہوا اندر جاتی ہے اور تازہ ہوا باہر آ جاتی ہے، اس حالت میں ہماری میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ آدمی کو لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں، آپ سیکھیں گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، گھر سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ گھر سے نکل رہے ہیں، بایاں پاؤں بار رکھ رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر آدمی کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ رکھے، اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، میں تمہیں سیکورٹی گارڈ دیتا ہوں، ایک مرتبہ دعا پڑھو، فرشتہ تیرے ساتھ سیکورٹی گارڈ ہوگا، واپسی گھر آنے تک تیرے ساتھ رہے گا اور تمہیں دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اپنے بھائیو اخلاق کو ٹھیک کریں ہم، یہ میری آخری گزارش۔ انسانی معاشرے میں جو حسن آتا ہے وہ اخلاق کی برکت سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، غور سے دیکھتے رہے، انگلی کا شہادت کی انگلی اٹھائی اور مخاطب کر کے کہا اے بیت اللہ تیری شان بہت زیادہ، تیری عزت بہت زیادہ، تیرا مقام بہت زیادہ، لیکن ایک مسلمان کی شان عزت احترام تو اسے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کو یہ اختیار دیا جائے کلہاڑا اٹھاؤ اور بیت اللہ کو جڑوں سے لے کر چھت تک توڑ دو یا کسی مسلمان کا دل توڑ دو، دونوں کاموں میں سے یہ کام کرنا، ہمت کرنا، کلہاڑا اٹھانا، بیت اللہ کو توڑ دینا، کسی کا دل نہ توڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا بیت اللہ کو توڑ دینا بھی گناہ ہے، کسی کا دل توڑ دینا بھی گناہ ہے، مگر بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی کا دل توڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بیت اللہ ٹوٹ گیا، امکان ہے جڑ جائے گا، اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا دوبارہ کبھی نہیں جڑے گا۔ دیکھیں کوئی چیز ٹوٹ جاتی، ویلڈنگ کرتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں مگر نشان باقی رہتا ہے، وہ نشان ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ویلڈنگ والوں کے پاس۔ اسی طرح جب ناراضگیاں ہونے کے بعد صلح ہو جاتی ہے مگر وہ نشان باقی رہ جاتے دل کے اوپر، وہ نہیں جا سکتے۔ قرآن میں حکم ہے کہ تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو اور اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے صلح کر لو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ناراض ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اب قیامت میں ملاقات ہوگی، ساری زندگی صلح ہی نہیں ہو سکی۔ بلکہ میرا مشورہ ہر برادری میں صلح کی کمیٹیاں بناؤ۔ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ یہاں سے باہر روڈ پہ جاتے ہیں، رکشے پہ بیٹھتے ہیں، تھانے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا درد دل والا بندہ نہیں ہے کہ لڑتے ہوں کو چھڑائے یا پل تک گئے بیچارے پیدل ان کو واپس لے کے آئے یا تھانے تک پہنچ جائے واپس لے کے آئے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے تو فوراً صلح کراؤ، فاصلے ہو بین اخویکم، یہ آرڈر دیا گیا ہے، فوراً صلح کراؤ۔ کیوں؟ جب فوراً صلح ہوتی ہے تو صلح کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔
جب صلح میں تاخیر ہو جاتی ہے تو دونوں فریقین کی طرف سے 2 4 6 10 20 100 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب دونوں فریقین لڑ کے تھک گئے, صلح کرنے کو تیار ہیں, مگر وہ جو 100 ہمدرد اکٹھا ہو گیا ہے وہ صلح کرنے نہیں دے رہے. اب شریعت کا پسندیدہ طریقہ لڑو تو فوراً صلح کراؤ. اور حدیث میں آتا ہے جو صلح کروانے کے لیے گھر سے نکلے گا اللہ ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. جب صلح کروانے والے کو یہ مل رہا ہے تو کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسافر سفر پہ جا رہا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک آدمی نے گڑھا کھودا ہوا ہے اور اپنی بیٹی کو اس میں پھینک کر زندہ درگور کر رہا ہے. یہ مسافر اس کے قریب گیا, اس کو دھکا دے کے پیچھے گرایا, گڑھے میں چھلانگ لگائی, بچی کو باہر نکالا, گھر لایا, پرورش کی, شادی کر دی. تو آپ نے فرمایا جو اس کو ملے گا اس کے برابر اس کو ملے گا جو لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے گا. قیامت میں بعض لوگوں کا حساب کناتیں لگا کر پردے میں لیا جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ کون سے اہم لوگ ہیں جن کا حساب پردے میں لیا جا رہا ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے, آج اللہ ان کا حساب بھی پردے میں لے رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ترازو لگا ہوا ایک شخص کا, نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں, بدیاں ڈالی جا رہی ہیں. نیکیاں ڈالی جاتی ہیں تو پلڑا نیچے ہوتا ہے, آدمی کی خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہوتی. جب برائیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ پلڑا نیچے جھک جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ترازو اس حالت میں چل رہا ہے, بندہ بڑا پریشان ہے, پتہ نہیں کون سا پلڑا جھکے گا, کیا میرا فیصلہ ہوگا. اس پریشانی کے عالم میں اچانک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا اڑتا اڑتا آئے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں آ کے گرے گا اور پلڑا جھک جائے گا اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ اپنی جنت کی طرف جا بھی رہا ہے اور راستے میں فرشتوں سے پوچھتا ہے مجھے یہ بتلاؤ اتنی پریشانی کے عالم میں جب میرے کوئی کام نہ آیا وہ بادل کا ٹکڑا کیا چیز تھی؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ تھے تیرے اچھے اخلاق دنیا میں لوگوں کے ساتھ, تیرے کوئی کام نہیں آیا, آج تیرے وہ کام آ گئے. ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ اسلام بتلاتا ہے. اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنا کے ساری کائنات کو بتا دیا ہے کہ تمہارے ماں باپ کا مقام یہ ہے. اللہ ماں باپ کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا. افسوس یہ ہے ایک ماں 7 بچوں کو پال لیتی ہے اور 7 جوان بیٹے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. ماں بیٹھی ہوئی ہے درخت کے نیچے, سامنے دیوار پر کوا آ کے بیٹھا ہے. تو ماں نے پوچھا ہے اپنے بچے سے یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اماں یہ کوا ہے. دوبارہ پوچھا کیا ہے؟ تو بیٹے کے لہجے میں تلخی آ گئی, کوا ہے. پھر پوچھا بچہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا, کوا ہی تو ہے. کہا بیٹا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب تو بالکل چھوٹا سا تھا اور میں پوری جوانی میں تھی, اسی درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے اور تو نے مجھ سے پوچھا تھا اماں یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو میں نے بڑے پیار سے کہا میرے نور چشم یہ کوا بیٹھا ہوا ہے. تو چونکہ بچہ تھا تو نے دوبارہ پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے لگتے جگر یہ کوا بیٹھا ہوا ہے. تو نے پھر پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے بیٹے میرے لال یہ کوا بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھتا چلا گیا اور میری زبان کے اندر چاشنی بڑھتی چلی گئی. اگر میں نے 3 مرتبہ پوچھ لیا ہے تو تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. بعض دفعہ کھانا کھایا ہوتا ہے, پوچھتے ابا جی کھانا کھا لیا؟ تو کوئی نہیں کھایا, حالانکہ کھایا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا ہوا, ابا جی کھانا کھا لیا, کہتے بیٹا کھایا ہوا ہے. نماز پڑھ لی, حالانکہ پڑھی ہوتی ہے, کہتے بیٹا کو نہیں پڑھی. نماز نہیں پڑھی, ابا جی پڑھ لی, کہتے پڑھی ہوئی ہے. یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. سارا ٹبر جد کھا پی بیٹھا یاد پیا پھر بڑھڑا, نو نے دیتا بڑھڑے نو ایک سکا جیا ٹکڑا. پانی دے وچ بھیبے کھاوے مشکل نال لنگھاوے, یاد کرے بادشاہی نو روے نیل وہاوے. پتراں نو لے گیاں نوواں, دیاں نو لے گئے کئی ہور, بڑھڑی بڑھڑا انج بیٹھے نے جویں بیٹھے نے گھر دے چور, دھکے کھا رہے ہیں. شاپر اٹھایا ہوا ہے میاں بیوی, کبھی ایک بیٹے کے گھر, بہو رکھتی نہیں ہے, ناراض ہوتی ہے. ابا جی آپ کسی اور کے گھر چلے جائیں, میرا گھر اجڑتا ہے, آپ کی وجہ سے میرا گھر اجڑتا ہے. وہ اگلے بیٹے کے دروازے پر
ایک وقت تھا گھروں کے بادشاہ تھے، ایک وقت تھا فقیرانہ زندگی ہے، بچے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایک بدو نے کہا تھا یا نبی اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے سارا حج پیدل کرایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہ نہیں، تیری ماں نے تمہیں جنتے وقت درد ذے کی حالت میں جو بے شمار سانس لیے تھے، اے میرے صحابی یاد رکھنا ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی تو کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا جبریل امین سے کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں آ گیا ہو؟ تو جبریل نے کہا نہیں، جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ وہ مدینہ منورہ کے ایک گھر کے ایک سین میں بیٹھ کر آہستہ سے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز پڑوسیوں کو نہیں آتی، البتہ جنت میں ہر روز گونجتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے نعمان کون سے ایسا عمل کرتے ہو، تیرے قرآن پڑھنے کی آواز کو میں نے جنت میں سنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اور تو کوئی عمل خاص نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے، وہ یہ کہ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں۔ کون سی ایسی ہستی ہے جو اپنی موت پر دستخط کر کے اپنے بیٹوں کی زندگی کی آرزو کرے؟ کون ہے؟ اس لیے عورت پر جتنا تیزی سے بڑھاپا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے آتا ہے، اتنا تیزی سے بڑھاپا کسی وجہ سے نہیں آتا۔ یورپ کی ساری عورتیں بچے جنتی ہیں، دودھ نہیں پلاتی، کیوں؟ کہ ہمارے پر بڑھاپا نہ آ جائے، اس لیے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتی۔ سارے لوگ قابل قدر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قابل قدر ماں باپ ہوتے ہیں۔ لمبا پینڈا طے کر کے آتے ہیں اولاد کے انتظار میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیشاب پخانہ صاف ہو رہا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جا رہا ہوتا ہے، سکول بھیجا جا رہا ہے، فیسیں لے کے دی جا رہی ہیں، کتابیں دی جا رہی ہیں، بیگ بستہ لے کے دیا جا رہا ہے، اس کے لے جانے کی سواری کا انتظام کیا جا رہا ہے، واپسی پہ کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، ماں باپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ بڑا ہو گیا، صاحب اقتدار ہو گیا، جب ان کی خدمت کی باری آئی تو بیچارے محروم ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سارا دن ایک یہودی کے باغ کی مزدوری کی، تھوڑے سے پیسے ملے، جیب میں ڈالے، گھر میں آئے، گرمی کا موسم تھا، قمیض کو اتارا، کمرے میں لٹکایا، کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے والد گھر میں داخل ہوئے، بیٹے کے جیب سے پیسے نکالے، خرچ کر دیے۔ جب بیٹے کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ابا کی شکایت لگائی۔ شکایت یہ تھی کہ یا نبی اللہ، میرے ابا نے بڑی زیادتی کی، بغیر میری اجازت کے میرے پیسوں کو خرچ کر دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا، اس صحابی کے والد کو بلایا اور کہا بوڑھے میاں تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں زیادتی کی کہ اس کے پیسوں کو خرچ کر دیا؟ وہ موٹے موٹے ہزاروں قطار آنسو بہانے لگے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں اس کے پیسوں کو استعمال کر سکوں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھنا یہ تیرا ابا ہے، اگر تمہیں کسی چوک اور چوراہے میں کھڑا کر کے تیری قیمت لگا کر تمہیں بیچ بھی دے اگر، تو تو اتنا بھی حق نہیں رکھتا، اپنے ابا سے پوچھ بھی لے اے ابا مجھے کیوں بیچ رہا ہے؟ تیرے والد ہیں، رشتے پہچانو، یہ میری ماں ہے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دوستوں سے محبت ہوگی، ماں باپ سے نفرت ہوگی۔ بچے پڑھ جاتے ہیں، ماں باپ بیچارے سادے ہوتے ہیں، چادر میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اندر سے پانی لے کے آیا ہے تو دوست پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہا اپنے ہی نے، اپنے ہی نے، تعارف ہی نہیں کرا رہا کہ یہ میرے والد ہیں، اپنے ہی ہیں جی، بس تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح سے بچھ جاؤ ماں باپ کے سامنے جس طرح زخمی پرندہ کس طرح بے بسی سے جب شکاری اس کو تیر مارتا ہے اور تیر اس کی گردن میں لگتا ہے، کس طرح پرندہ کلا بازیاں کھاتے کھاتے زمین پر گرتا ہے، ادھر سے شکاری اس کو پکڑنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور کس طرح سے پرندہ اپنی ٹیڑھی گردن سے
بہتے خون کی حالت میں ایک پر زمین پر ہوتا ہے، ایک پر اس کے اوپر ہوتا ہے، کس طرح سے زخمی پرندہ بے بس ہو کے شکاری کے سامنے بچ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے بچ جاؤ؟ گالی دے رہی اولاد ماں باپ کو، اکڑ رہی ہے۔ بہنوں کا خیال کیا کریں، جب شادیاں ہونے کے بعد آتی ہیں تو ان کے لیے اپنے دل کشادہ رکھا کرو۔ ایک جنگ کی واپسی پر جب بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہوا، قیدی آئے، ایک عورت بھی قید ہو کے آ گئی۔ تقسیم ہونے سے پہلے فیصلہ ہونے ہی والا تھا تو اس خاتون نے کہا یا نبی اللہ، میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے کہا میری بہن تو تھی کوئی نہیں، تو کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، میرے ماں کے چشمے سے ایک سے آپ نے دودھ پیا اور دوسرے سے میں نے دودھ پیا تھا، میں آپ کی بہن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو سارا مال واپس کر دو، میری بہن نے سفارش کر دی ہے، اور سگی بھی نہیں تھی بہن، رضائی بہن تھی۔ امت کو درس دیا جا رہا ہے، بہنیں دروازے پہ آ جائیں، کھلا دل رکھا کرو۔ 17 مرتبہ نے سوچنا ہوتا ہے، ماں باپ ہے نہیں، بہن بھائیوں کی حکومت ہے، بھائی ہیں، کیسے گھر جائیں؟ کبھی ان سے پوچھا کرو کہ کتنی دفعہ راستے میں ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ 17 مرتبہ سوچتی ہیں ماں باپ زندہ ہوتے ان کے ہاں جاتی، ماں باپ تو ہے نہیں، بھائیوں کا گھر میں قبضہ ہے اور بھائیوں کی حکومت ہے، اور کیسے ادھر جائیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ملنے نہ آتی ہو، وہ اپنے ماں باپ کے مکان کی 4 دیواری دیکھنے آتی ہو۔ بیٹیوں کا خیال کیا کریں۔ سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے، جو ہی گھر کے صدر دروازے میں داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار رحمت للعالمین فوراً کھڑے ہو گئے، چل پڑے۔ یہ بیٹی کا استقبال کیا جا رہا ہے، میری بیٹی آ رہی ہے میرے گھر، کھڑے ہوئے چل پڑے، قریب آ کے گلے ملے، ہاتھ لیا، بوسہ لیا، پہلے بیٹی کو بٹھایا ہے، بعد میں خود بیٹھے، اور امت کو تعلیم دی ہے بیٹیاں گھر ملنے آ جائیں، ایسے استقبال کیا کرو جیسے اللہ کا رسول بیٹی کا استقبال کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو دوستوں کے سامنے کبھی نہ سمجھایا کرو، رزلٹ ہمیشہ منفی آتا ہے۔ کیا یعقوب نبی نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے زیادتی کی تھی، کیا ان کو گھر سے باہر نکالا تھا؟ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو گھر سے باہر نکالا ہے؟ کیا لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو گھر سے نکالا ہے؟ قرآن کی تعلیمات ہیں، لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، گھر سے دھکے دے کے باہر نہیں بھگایا کرتے ان کو، اور بگڑ جاتے ہیں۔ سمجھانے کا بھی اسلام نے آسان طریقہ بتلایا ہے۔ ہم گھر میں بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، جب ان کے دوست ڈیرے پہ آئیں گے یا بیٹھک میں آئیں گے تو ان کے سامنے اپنے بچے کو سمجھائیں گے، اور بجائے سمجھنے کے اور بگڑ جائے گا۔ تو پوچھیں اسلام سے اور قرآن سے کہ بچوں کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کا وقت تھا جب یہ بچے چھوٹے تھے اور بچپن میں تھے، اس وقت تو ان کی فکر نہیں کی، اب بڑے ہو گئے ہیں، بچوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، ماں باپ کے پیچھے پیچھے اب روتے پھر رہے ہیں۔ تربیت کریں، بچوں کو دینی تعلیم دیں، اللہ کے راستے میں بھیجیں، تبلیغ میں بھیجیں، مدارس میں بھیجیں، تاکہ بچوں کی دینی تربیت ہو، ان کے اخلاق ٹھیک ہوں، ان کو پتہ ہو کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا باپ ہے، اور ان کا مقام خانہ کی کعبہ کی طرح ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم تھوڑی بہت یہ کوشش کیا کریں اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کیا کریں یہ خیر کی باتیں، یہ دین کی باتیں، یہ اسلام کی باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں کس طرح دوسرے لوگوں تک پہنچ جائیں۔ اس کے لیے اپنی اپنی اپروچ کے مطابق، اپنی اپنی کوشش کے مطابق، بازار میں کھڑے ہیں، ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی چل رہا ہے، وہاں کوئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، فصل کاشت ہو رہی ہے، باتیں چلاتے رہا کریں۔ اگر ایک آدمی بھی عمل پہ آ گیا، اللہ کے فضل سے پورا ہمیں ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے اور ان کے مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ جزاک اللہ۔